السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہو ڈیفرنٹلی ایبل کے ساتھ میں ہوں آر سے نوری۔ ناظرین، آج ہم جو چیز آپ کے سامنے لے کر آنے والے ہیں وہ آپ نے ابھی تک نہیں دیکھی ہوگی، وہ بھی ہمارے چینل پہ۔ اب ہم آپ کو ایک این جی او کی طرف لے کے جا رہے ہیں جو کہ اسپیشل پرسن کو ڈیل کر رہی ہے۔ وہ جو کچھ کر رہی ہے، جو ایکٹیویٹیز ان کی ہیں، وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اینی روبی۔ آئیے ہم جانتے ہیں انہی کی زبانی کہ وہ کیسا کام کر رہی ہیں، وہ کیا کرنا چاہ رہی ہیں اور وہ کیا کر رہی ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی سب سے پہلے آپ کو اپنے چینل پر ویلکم کرتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ یہ بتائیے گا، آپ ایک این جی او چلا رہی ہیں اور جو کہ اسپیشل پرسن کو آپ ڈیل کر رہی ہیں، تو آپ کی این جی او کا نام کیا ہے اور آپ کیا کرنا چاہ رہی ہیں؟ جی میری این جی او کا نام ہے مائل اسٹون، اور ہم ان لوگوں کے لیے کام کرنا چاہ رہے ہیں جو اسپیشل پرسن، ڈسبلٹی بائی برتھ نہیں ہوتی۔ ڈسبلٹی نارمل پرسن کو بھی ڈسبلٹی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم انہیں لوگوں کا فیس کرنا بتاتے ہیں کہ ڈسبلٹی آگے ڈسبلٹی کو اپنے فیس کیسے کرنا ہے اور لوگوں کے سامنے آنا ہے۔ مطلب ڈسبلٹی کے باوجود ڈسبلٹی اگر آگے گھروں میں نہیں بیٹھنا، اس کو فیس کر کے آپ آگے آئیں، بڑھنا ہے۔ یہ بتائیے گا، یہ پلان آپ نے کیسے کیا تھا؟ یہ مائنڈ میں کیسے سوال آیا کہ یہ ہم کام کر سکتے ہیں؟ جو ہمارے باس شیخ بھائی، ان سے مطلب سیکھا ہم نے، کیونکہ جب میں بھی بائی برتھ ڈسیبل نہیں تھی، ٹھیک ہے، میری بھی ڈسبلٹی میٹرک کے بعد میرے مطلب ڈسبلٹی ہوئی، اور یہی تھا کہ میں جب ڈسبلٹی ہوئی مطلب گھر سے باہر نہیں تھی نکلتی، کہ میں نکلوں گی لوگ میرا مذاق اڑائیں گے، مطلب مائنڈ ایک دم میں باؤنڈ ہو گیا اور کچھ سمجھ نہیں تھی آتی کہ کرنا کیا ہے۔ پھر ماما نے دیکھا کہ میں صرف گھر میں ہی رہ گئی ہوں، اگر کوئی آتا بھی تھا اور جسٹ دوسرے روم میں چلے جانا، یوں نہیں کرنا میرے روم میں کسی کو نہ آنے دو۔ پھر ماما کی ملاقات شفیق بھائی سے جب ہوئی تو پھر شفیق بھائی نے مجھے آگے بڑھنا سکھایا کہ دوسرے لوگ بھی تو اپنے، میں ویل چیئر استعمال نہیں تھی کرتی۔ ہمارا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ کسی منزل تک پہنچنا، چاہے ہم پیدل پہنچیں چاہے ہم ویل چیئر کے تھرو پہنچیں، لیکن اس ٹارگٹ کو اچیو کرنا ہمارے لیے اب وہ بن جاتا تھا نا ڈسبلٹی میں۔ صحیح۔ یہ بتائیے گا، یہ آپ کب سے کام کر رہے ہیں؟ میں تو ان کے ساتھ 3 سال سے کام کر رہی ہوں، لیکن ہماری این جی او کو تقریباً 20 سے 22 سال ہو گئے ہیں۔ آپ کا این جی او میں کیا کردار ہے؟ آپ کیا کرتی ہیں؟ میں اسپائنل کورڈ جو وومن آتی ہیں انہیں ہینڈل کرتی ہوں، انہیں کوآرڈینیٹ کرتی ہوں۔ آپ لوگوں کے پاس کس قسم کے اسپیشل پرسن آتے ہیں؟ ہمارے پاس ہر قسم کے بلائنڈ بھی ہیں، اور میں خود جیسے اسپائنل کورڈ ہوں، اسپائنل کورڈ کے بھی ہیں، پولیو کے بھی ہیں، اور سی پی جو ہوتی ہے ڈسبلٹی، اس میں بھی مطلب طرح طرح کی ڈفرینٹ ڈسبلٹی میں ہمارے پاس مطلب پیپل ہیں جو آفس میں کام بھی کر رہے ہیں۔ ہمارے ناظرین کو یہ بتائے گا، جیسے کہ آپ نے بتایا ہے کہ مختلف اسپیشل پرسن آتے ہیں، تو کیسے کیسے ان کو ڈیل کرتے ہیں؟ جیسے کہ کوئی بلائنڈ ہے، کوئی ٹانگوں سے مزور ہے، کسی کی کیا کیا مزوری ہوتی ہے، تو پھر آپ ان کو کیسے ڈیل کرتے ہیں؟ ان کے لیے کیا سہولیت آپ لوگوں کے پاس اویلیبل ہے؟ ویل چیئر، پھر مطلب ڈسبلٹی کے حساب سے جیسے سی پی ہے، سی پی نارمل جو ویل چیئرز ہوتی ہے اس پہ مطلب موو نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، پھر مطلب ڈسبلٹی کے لحاظ سے پھر ہم انہیں وہ ان کی چیز انہیں پرووائڈ کرتے ہیں تاکہ وہ ایزیلی موو کر سکیں۔ ٹھیک ہے، یہ بتائیں کہ یہ جو آپ لوگ ان کو چیزیں پرووائڈ کر رہے ہیں، یہ ان کو فری آف کاسٹ پرووائڈ کر رہے ہیں یا پھر آپ چارج کرتے ہیں؟ ہاں، جہاں جو ہمیں لگتا ہے کہ پے نہیں کر سکتا ہم انہیں فری آف کاسٹ بھی دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور جہاں ہمیں لگتا ہے کہ جو پے کر سکتا ہے ہم ان سے پے ضرور لے لیتے ہیں، لیکن ہم نیکسٹ کسی ایسے پرسن کے لیے وہ پے رکھ لیتے ہیں تاکہ ہم نیکسٹ کسی اور کے کام آ سکے وہ چیزیں۔ ہمارے ناظرین جو دیکھنے والے ہیں، ان سے آپ کیا سوال کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ ان کو پیغام دینا چاہتے ہیں؟ یہی کہ ڈسبلٹی کو فیس کرنا سیکھنا ہے۔ اگر ڈسبلٹی آ جاتی ہے تو گھبرانا نہیں، کیونکہ میں سب سے پہلے خود جب ڈسبلٹی آ گئی تھی لوگوں کا فیس نہیں تھی کر پاتی، اور یہ ہے کہ ڈسبلٹی کو فیس کریں گے تو پھر آگے بڑھیں گے، اگر ڈسبلٹی کا فیس نہیں کریں گے تو پھر ڈسبلٹی آگے آگے اور آپ کے اندر مطلب انکریج کرے گی اور آپ کو نقصان پہنچائے گی۔ جو اسپیشل پرسن ہیں جن کو لگتا ہے کہ اب یہ مزدوری ہمارے اوپر ہیوی ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ کسی کا کوئی غلطی نہیں ہے، کسی کی کوئی مسٹیک نہیں ہے، تو آپ ان کو کیا کہنا چاہتی ہیں جو گھروں سے باہر ہی نہیں نکل رہے؟ نہیں، گھروں سے جب تک یہ باہر نہیں نکلیں گے، ایک تو اور بات، جب لوگوں سے آپ ملیں گے نہیں آپ کا مائنڈ کیسے فریش ہوگا، ٹھیک ہے، پھر آپ ایک حد تک ہی رہ جاتے ہیں نا، کیونکہ یہ ساری چیزیں خود میرے ساتھ ہوئی ہیں، اس لیے میں ایکسپلین کر پا رہی ہوں، کیونکہ جب تک ہم گھر سے باہر نہیں نکلیں گے، جب تک ہم لوگوں کو فیس نہیں کریں گے، ہمیں کیا پتہ کہ ہم نے بولنا ہے کیسے، بیٹھنا ہے کیسے، سب سے بات چیت کیسے کرنی ہے۔ جب آپ ادارے میں اپنے آتے ہیں تو آپ کیا ارادہ کر کے آتے ہیں کہ آپ اسپیشل پرسن کی کیسے مدد کریں گی؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ بھی اسپیشل پرسن ہیں،
تو آپ دوسروں کی پرابلم کو ظاہر ہے جب آپ فیس کرتے تو آپ کو لگتا ہوگا کہ دوسرے بھی ایسے ہی پرابلم کا سامنا کرتے ہوں گے، تو کیسا فیل کرتی ہیں آپ اس بارے میں، کیا کہنا چاہتی ہیں؟ بالکل، یہ بہت اچھا سوال، کیونکہ جب ہم نارمل پرسن کے پاس بیٹھے ہو نا، وہ ہماری فیلنگ کو نہیں سمجھ سکتا۔ جب ہم اسپیشل پرسن سے بات چیت کریں، کیونکہ وہ ہماری فیلنگ کو اور ہم اس کی فیلنگ کو اچھے طریقے سے سمجھ لیتے ہیں نا، تو اسی لیے کیونکہ میں خود اس چیز سے گزر رہی ہوں اور میں اچھے طریقے سے سمجھ کے پھر ہم انہیں گائیڈ کرتے ہیں کہ جیسے ہم نے اپنی زندگی گزاری ہے یا جو کچھ دیکھا ہے وہ تاکہ کوئی اور نہ دیکھ سکے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے جو اسپیشل پرسن ہیں ان کو بہت ساری ایسی جگہ پہ ڈیل نہیں کیا جاتا، جیسے کہ کسی کے پاس روزگار نہیں ہے، کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے، تو ان کو صحیح طریقے سے سپورٹ نہیں کیا جاتا، تو آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہتی ہیں؟ ہاں جی، بالکل یہ صحیح ہے، کیونکہ یہ انہیں بس یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ یہ اب اسپیشل پرسن ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اگر وہ اسٹڈی میں نہیں ہے لیکن آپ اس کو کوئی ہنر سکھا کے اس کو آگے لے کے جایا جا سکتا ہے، لیکن جسٹ انہیں تھوڑا سا پش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو فیملی اپنے جو معذور افراد ہیں ان کے ساتھ تعاون نہیں کرتی، آپ ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہتی ہیں؟ ہاں جی، جب گھر والے نہیں تعاون کریں گے تو پھر ہم دوسروں پہ کیسے امید رکھیں؟ اس لیے سب سے پہلے یہی کہوں گی سب سے کہ اپنی فیملی میں اگر خدا نہ خواستہ کوئی اسپیشل پرسن ہے تو آپ دوسروں سے اس کو تھوڑا سا زیادہ موٹیویٹ کریں، اس سے زیادہ بات چیت کریں، اس کو ٹائم دیں تاکہ اس کو اکیلا پن نہ لگے، کہ اس کو یہی لگے سب میرے ساتھ اور میں اکیلا نہیں ہوں۔ ہمارے ادارے کا نام ہے ہو ڈیفرنٹلی ایبل۔ ہو ڈیفرنٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اکثر لوگوں کو کہتے ہیں ڈسیبل، ڈسیبل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز ختم ہوگی، ڈیمیج ہوگی۔ اب آپ ایک انسان کو ڈیمیج اور ختم کر رہے ہیں، حالانکہ وہ ایک انسان ہے، آپ اس کو ڈسیبل کی بدلے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ڈیفرنٹلی ایبل، یعنی کہ یہ ڈیفرنٹ لوگ ہیں، یہ اسپیشل پرسن ہیں۔ تو دیکھیں جب آپ کسی کو ڈسیبل کہتے ہیں تو وہ ظاہر ہے وہ مایوس ہو جاتا ہوگا، اس کا دل ٹوٹ جاتا ہوگا کہ میں ڈسیبل کیسے ہوں؟ تو کیا کہنا چاہتی ہیں اس بارے میں؟ کیونکہ میں خود تھی وہی بات، کیونکہ ان چیزوں سے میں گزر رہی ہوں۔ سب سے پہلے میں خود، جب مجھے اسپیشل پرسن بول دیا جاتا تھا تب گھر سے ہی شروعات تھی نا، گھر والے جب بولتے تھے وہی مذاق مذاق میں، مطلب مذاق اڑانا، لیکن یہ نہیں سمجھ آتی کہ یہ دل پہ بات لگتی ہے اور وہ ٹینشن میں آ جاتا ہے۔ جب آپ گھر پہ یہ سب کچھ آپ کو نہیں ملے گا تو آپ باہر اچھے طریقے سے لوگوں کا فیس کرنا جلدی سے سیکھو گے۔ ہمارے ادارے کا نام ہے جیسے کہ بتایا کہ ہو ڈیفرنٹلی ایبل، جو کہ معذور افراد کی آواز بلند کرتا ہے۔ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں اس بارے میں؟ میں نے آپ کی رات کو 2-3 اور بھی ویڈیوز دیکھی، اچھا لگا کہ کسی نے اور مطلب لوگوں کو، اسپیشل پرسن کو ایسے آگے لانے کا یہ سوچا، ان سے بات چیت کی۔ اچھا لگ رہا کہ آپ کا چینل پہ ایسے مجھے خود کو آگے کہ میں بات چیت آپ سے کر رہی ہوں، اور جو نہیں آئے پلیز آپ انہیں بھی بلائیں، لیکن 3rd-4th فلور پہ نہیں، اسپیشل پرسن کے لیے بہت مشکل ہے۔ صحیح، کوئی پیغام دینا چاہ رہی ہوں اپنے این جی او کے حوالے سے، ہمارے ادارے کے حوالے سے کچھ کہنا چاہ رہی ہوں تو آپ ضرور کہیے گا پلیز۔ ہاں جی، میں جس این جی او سے بلانگ کر رہی ہوں، مائل اسٹون، اور کیونکہ میں خود کچھ بھی نہیں تھی پہلے مائل اسٹون کے علاوہ، جسٹ گھر سے جسٹ شوق تھا بیوٹیشن کا، بیوٹیشن جسٹ، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، لیکن مائل اسٹون نے مجھے قدم با قدم آگے بڑھنا سکھایا، کیسے میں نے آگے آنا ہے، کیسے آگے آ کے لوگوں سے بات چیت کرنی ہے، لوگوں کا فیس کرنا ہے۔ یہ جو کچھ ہوں آج مس انم خان اور شفیق الرحمان کی وجہ سے ہوں۔ یہ تھی ہمارے ساتھ اینی روبی، اور انہوں نے ہمارا ساتھ دیا، اور جو این جی او یہ چلا رہی ہیں انہوں نے اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ بہت شکریہ اینی، آپ نے ہمارا ساتھ دیا۔ ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ اینی روبی، اور انہوں نے ہمارا ساتھ دیا۔ بہت شکریہ، آپ لوگوں نے بھی ہمارا ساتھ دیا۔ اسی طرح ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور ہمیں دیجیے اجازت، ہم ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی نیکسٹ انٹرویو میں۔